نسبت سے جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا ہے، اور انہیں آج دستار باندھی جائے گی، اور ان تمام نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کو شرح صدر ہو، جو وقت اور حالات کا تقاضا ہو، اس کے مطابق اس پورے مجمع کی، ہم سب کی، تمام مسلمانان شہر کولکاتہ کی رہنمائی فرمائیں۔ ہم بہت احترام سے گزارش کرتے ہیں حضرت مولانا قاری زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ موبائل بند کر دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ معزز محترم علماء اکرام، صدر محترم، حفاظ اکرام اور میرے عزیز بھائیوں اور عزیزوں، اور میری محترم ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم حفظ کے اندر مکمل کیا، ان کو، ان کے اساتذہ کو، اور مدرسے کے ذمہ داران کو، ان کے ماں باپ کو، اور ان تمام حضرات کو، اور خاص طریقے پر کلکتے کے مسلمانوں کو، جنہوں نے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے کے اندر ساتھ دیا، مدد کی، ان سبھی حضرات کو ہم تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں یہ بچے، ان کے ماں باپ، اساتذہ، انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا کلام ان کے سینوں میں اتارنے کے واسطے ان کو منتخب کیا، ان سینوں کو منتخب کیا، ان دلوں کو منتخب کیا۔ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ
نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم ہی نے قرآن کریم اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کریں گے. فی قلوب اولیائنا ای فی قلوب اولیائنا، صاحب روح المعانی تفسیر میں لکھتے ہیں ہم قرآن کریم کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اپنے محبوبین، اپنے مقربین کے دلوں کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں گے. تو ان بچوں کو اللہ پاک نے اپنی قربت کے واسطے، محبوبیت کے واسطے ان بچوں کے دلوں کو چن لیا اللہ پاک. اور ہم تو کہا کرتے ہیں کہ ہم آج ان بچوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے جب اللہ پاک نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی تو اور فرشتوں نے سنا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا کیسے مبارک دل ہوں گے وہ جن دلوں کے اندر یہ قرآن کریم اتارا جائے گا. کیسی بابرکت امت ہوگی، کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جن کو یہ قرآن کریم دیا جائے گا. تو زمین آسمان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے ہی ان بچوں کو مبارکبادی مل چکی ہے. ظاہر ہے قرآن کریم کے حفظ کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر ماں کی محنت آتی ہے. باپ تو چلا جاتا ہے اپنا کام دیکھنے، ماں ہی نگرانی کرتی ہے، ماں ہی محنت کرتی ہے. ماں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ بچہ ادھر ادھر بھاگ جائے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، گھر پہنچ جاتے ہیں. معلوم ہے بیچارہ بڑی محنت سے پڑھ کر کے اسکول سے آیا ہے اور بڑی مشقت سے پڑھ کر کے آیا ہے، حالانکہ وہ گھوم رہا تھا ادھر ادھر، چھٹی کے ٹائم گھر پہنچ گیا. ماں کی نگرانی اگر ہوتی ہے تو بچہ صحیح ڈگر پر چلتا ہے. بے خبری کے عالم میں اور معصومیت کے عالم میں ماں ہی کی تربیت کارگر ہوتی ہے. باپ کا معاملہ تو جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے تب اس کے بعد پھر باپ کا نمبر آتا ہے اور باپ کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. بہت قابل ماں نے تو بڑے بڑے اولیاء، آپ ذرا سوچئے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی کس عورت نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ وہ عورت ہی کی ذات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حال سے بے حال ہو گئے تھے.
زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا، مجھے چادر، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا میرے محبوب، کیا ہوا؟ ارے مجھے تھرار آ، مجھے بخار آ گیا، مجھے تکلیف ہے۔ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کس کو میں نے دیکھا ہے، سینہ مشرق اور مغرب کے درمیان، ارے پیر زمین سے نیچے، آسمان کے اوپر سر، پر 600 تھے، 1 2 نہیں، ان گنت، ہم تو گن ہی نہیں سکے کتنے پر تھے ان کی۔ خدیجہ ایسا ایسا ہوا ہے، آئے ہیں، ہم کو کچھ پڑھایا ہے، ہم کو پکڑ پکڑ کے دبایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حال سے بے حال تھے اس وقت۔ آپ یہ سوچئے کہ حضرت خدیجہ ایک عورت ذات ہی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ڈھارس بندھایا، ہمت افزائی کی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پوری امت کے اوپر حضرت خدیجہ کا احسان ہے۔ تو عورت کا مرتبہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، اور عورت کی ڈیوٹی بھی بہت اونچی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کی تربیت عورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن کریم ہم سب کو عطا فرمایا۔ اندر میں گزر کے بتا۔ اچھا ٹھیک۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اپنے کلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور اس کی طرف متوجہ بندوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ذریعے سے مومنین کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ مفسرین نے یہاں پر بفضل اللہ و برحمتہ کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ کی ہے۔ اصل خوشی ہمارے لیے قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا توریت انجیل زبور کی طرح، بلکہ اللہ نے سمجھانے کے واسطے یوں کہہ لیجیے کہ اللہ نے بولا ہے ان الفاظ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے قرآن کریم کی؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وہ بہتر ہے اس دولت سے جو انہوں نے اکٹھا کر رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس جتنی دولتیں ہیں، میرا کلام ان سب سے بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟
حقیقت اللہ نے بیان کی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے آج بھی اور ہمیشہ رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جناتوں اور انسانوں، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے کیسے کیسے احسانات تمہارے اوپر کیے. زندگی کیسی طریقے سے تمہاری زندگی کے گزارنے کا طریقہ کیسا کیسا بتایا، کیسا راستہ بتایا، کیسی کیسی رحمتیں اور نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر نازل کی. کہاں تک جھٹلاؤ گے تم؟ اللہ فرماتا ہے ہوشیار ہو جاؤ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ساری نعمتوں کے بارے میں میں تم سے پوچھوں گا، سوال کروں گا، حساب کتاب. کتنی نعمتیں، کتنا دھن، کتنی دولت، کتنا روپیہ پیسہ، کیسی صحت، کیسی جسمانی نعمتیں ہم نے تم کو عطا فرمائی، میں سب کا حساب دوں گا. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھیں گے، تم سے حساب کتاب نہیں ہو. اے جناتوں انسانوں سنو غور سے، میں اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھوں گا، پھر تم سے حساب کتاب لوں گا. بتاؤ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیسی کیسی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر نازل کی. میرے محترم دوستو، قرآن کریم ہم کو یہ ہدایت دیتا ہے. اللہ نے جگہ جگہ کے اوپر ڈرایا، دھمکایا کہ ہوشیار ہو جاؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا یہ حقیقت تمہارے سامنے رہنی چاہیے کہ میرا کلام، میرا حکم ان تمام دولتوں سے بڑھا ہوا ہے جو تمہارے پاس اکٹھا ہے. اور جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا، اس کی طرف نگاہ رکھی، اپنی زندگی کا مقصد بنایا، جو چیز فانی ہے اس کو فانی سمجھا اور جو باقی ہے اس کو باقی سمجھا. تو اللہ پاک نے لوہا آگ کی صحبت میں رہتا ہے تو جلانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. لوہا کہیں جلاتا ہے کسی کو؟ لوہا جلاتا ہے نہیں. لیکن تھوڑی دیر آگ کی صحبت میں رکھ دیجئے
لکڑی پر رکھیے لکڑی جل جائے، کھال پہ رکھ دیجیے کھال بھسم ہو جائے۔ جلانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی آگ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ ایسے ہی بندہ جب اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میری نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ وہ قرآن جس کو میں نے اتارا تھا تمہارے اوپر، اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنایا انہوں نے، میں قربان ہو گیا ان کے اوپر۔ مولانا عبدالحمید صاحب یاد ہی آتا ہے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، پاکستان میں جامعہ لاہور کے بانی۔ ان کے پیر میں شکایت ہو گئی، فیل با کی شکایت ہو گئی۔ بڑھتی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا حضرت پیر کاٹنا پڑے گا، نہیں تو اگر بدن کی طرف کہیں بڑھ گیا تو پھر زیادہ حالت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ ان کا نہیں ہم پرویٹ نہیں کر پائیں، چلو بڑے بڑے ڈاکٹر، حضرت آپ کا وجود ہمارے لیے سراپا خیر، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے، پیر کٹوا دیں، کم از کم آپ زندہ تو رہیں گے، ہم آپ کو دیکھ کر تسلی تو رکھیں گے۔ کہا انجیکشن نہیں لگواؤں گا، کوئی دوا نہیں کھاؤں گا، انجیکشن نہیں لگواؤں گا۔ حضرت کیسے ہو سکتا ہے؟ سن کرنا پڑے گا، انجیکشن لگانا پڑے گا، پورا جب سن ہو جائے گا تب پیر کاٹا جائے گا، ورنہ کیسے آپ پیر کٹوا لیں گے؟ پورا پیر کاٹ دیا جائے گا، کیسی تکلیف ہوگی حضرت آپ کو؟ کہا نہیں ہم بالکل میرے قریب ہوگا، میں کوئی انجیکشن نہیں لگاؤں گا، کوئی دوا نہیں کھاؤں گا، پیر سن نہیں کراؤں گا۔ حضرت پھر کیسے کٹے گا؟ ہاں ہم ترکیب بتاتے ہیں کیسے کٹے گا۔ دیکھو جب میرا پیر کاٹنا ہو ہم کو لٹا دینا، بالکل تیار کر دینا، سب آپریشن کے سارے آلات سب درست کر دینا، پھر بتانا مجھ سے کہ حضرت کام لگنے والا ہے، تو میں 3 مرتبہ اللہ کہوں گا، جب تیسری بار اللہ کہوں پیر کاٹ دے گا، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی ڈرنا ورنا نہیں، پیر ہمارا کاٹ دے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تھے وہ حضرات جنہوں نے فانی کو فانی سمجھا اور باقی کو باقی سمجھا۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ جو فانی ہے وہ فانی ہے، جو باقی ہے وہ باقی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا نتیجہ کبھی برآمد ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ دکانداری کرتا ہے، دکانداری فیل ہو جاتی ہے، کارخانہ چلاتا ہے، کارخانہ فیل ہو جاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، غلہ کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا، کھیتی باڑی فیل ہو گئی۔ لیکن
اللہ کہتا ہے نہیں. تو ہمارے لیے محنت کرو گے 100% کامیاب، بالکل میرا وعدہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، ہماری طرف بڑھنے میں، بالکل میں پکا وعدہ کرتا ہوں ضرور 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 ہم ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستے. ہم اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دیں گے. میرا پیارا بندہ میری طرف آ رہا ہے، بچہ بڑھتا ہے، بچہ چلنے لگتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، تو ماں باپ دوڑ کر کے اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں. اور بندہ خدا کی طرف بھاگے گا تو بندہ رحمت کے گود میں نہیں اٹھائے گا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ایک بالغ سے بڑھتا ہے، خدا ایک ہاتھ بڑھتا ہے، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، خدا 10 ہاتھ بنتا ہے. بندہ چل کر کے آتا ہے اللہ کی طرف، خدا دوڑ کر کے جاتا ہے اور اپنی رحمت کی گود میں اٹھا لیتا ہے. یہ تو حدیث کے اندر ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. جو ہماری طرف بڑھے گا ہم اس کو ہدایت ضرور دیں گے، اور ہم اپنی رحمتوں کی گود میں اس کو ضرور اٹھائیں گے. اور میری ذات تو اس کے ساتھ ہے ہی ہے. ہم کہا کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، یہ قراءت الطریق ہے. کیا؟ ہاں، قراءت الطریق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ ایصال الی المطلوب ہے. علماء اکرام سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو اللہ کا وعدہ ہے. تو مولانا عبدالحمید صاحب نے محنت کی، اللہ نے اپنی رحمت کی گود میں ان کو اٹھایا. رنگ گئے اللہ کے ذکر کے اندر. ہمارے حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگوں نے دیکھا ہے تنہائی کے اندر، یا آسمان سے کوئی نور اترا ہے اور حضرت اسی میں جگمگا رہے. دیکھنے والے نے بتایا حضرت اسی میں، ہمارے حضرت اسی میں جگمگا. اللہ ان گود میں اٹھاتا ہے بندے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ یوں ساتھ ہوتا ہے. تو مولانا عبدالحمید صاحب نے کہا کہ دیکھو، جب میں اللہ کہوں 3 مرتبہ تو تیسری مرتبہ میرا فرق ہے. بالکل فکر مت کرو حضرت، چلیے ٹھیک ہے، آپ کی زندگی ہمیں محدود ہے. ڈاکٹر لوگ لے گئے، بٹا دیا، آپریشن کے آلات سب بالکل تیار کر دیا. کہا حضرت کام سب ہو گیا ہے، اب آپ اپنا کام کریں. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، بپر کاٹ دیا. ڈاکٹروں نے بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی انجیکشن کے، بغیر کسی سن کے کچھ نہیں، 60 پر کاٹ دیا.
پیر کاٹ کے الگ کر دیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یوں اللہ سے چلتا ہے. انہوں نے سمجھ لیا تھا. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. حقیقت سامنے رہتی تھی ان حضرات کے. اس کا نتیجہ یہ تھا اللہ نے ان کو اس مرتبے تک پہنچا دیا. ہوا کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھی جا رہی ہے. کیا حیثیت ہے ہوا کی کہ ہمیں نماز پڑھنے چل دے گی؟ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھا جا رہا ہے. ہوا کے اوپر مصلی بچھانے والی عورت تھی حضرت رابعہ بصریہ تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ حسن بصری امیر المؤمنین فی الحدیث، نہایت عظیم المرتبت عالم دین تابعی، فن حدیث کے اندر امیر المؤمنین کا خطاب ان کو دیا جاتا ہے. پانی پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، حسن بصری کمال کرامت دکھا رہے ہیں. کہا اچھا، انہوں نے اپنا مصلی نکالا، ہوا کے اوپر بچھا دیا، نیت بند. نہ ہوا کی کوئی قدر و قیمت، نہ پانی کی کوئی قدر و قیمت. سب چیز فانی ہے. اللہ کی ذات کے سامنے کسی چیز کو کوئی حیثیت نہیں کہ وہ روک لے. انہوں نے خرچہ ہوا کے اوپر مصلی بچھا دیا. کیا عورت کا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک! کس مرتبے کے اوپر حضرت اللہ پاک نے عورتوں کو پہنچایا ہے. جب حضرت حسن بصری نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ کوئی عورت ہے ہوا کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی. کون ہے بھائی؟ تو رابعہ بصریہ بھی انہوں نے بھی سلام پھیرا اور حضرت حسن بصری سے فرمایا، جلالی عورت تھی، جذب کی کیفیت میں رہتی تھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے کہتی ہیں، حضرت پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ارے پانی کے اوپر کچھوا اور کیکڑا چلتا ہے حضرت. اگر پانی پر مصلی بچھانا کمال کی بات ہوتی تو کچھوا اور کیکڑا یہ سب اللہ کے ولی ہوتے. اور حضرت میرا ہوا کے اوپر مصلی بچھانا بھی کمال کی بات نہیں ہے. اگر یہ کمال کی بات ہوتی تو یہ گدھ، یہ کوے، یہ چیل سب اللہ کے ولی ہوتے. یہ دونوں چیزیں کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے حضرت کہ آدمی اپنی ساری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزار کر کے ختم کر دے، اسی پر اپنی زندگی فنا کر دے. یہ ہے حضرت کمال کی بات، اور وہ ہے انسان کامل. اور یہ ہے وہ ڈگر جس ڈگر کے اوپر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے.
یہ ہے کمال کی بات ہے۔ یہ کون تھی؟ یہ رابعہ بصریہ کا نام، ایک عورت نہیں، سینکڑوں عورتوں کے واقعات آپ جانتے ہیں اور آپ کی نظروں کے سامنے۔ ہم کیا عرض کر رہے تھے آپ سے؟ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ میرا کلام، میرا قرآن، تم نے جو کچھ جمع کر رکھا ہے، اکٹھا کر رکھا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فصیح اور بڑے بڑے بلیغ جن کی طوطی بولتی تھی، فصاحت اور بلاغت کے اندر سرنگو ہو جاتے تھے لوگ، قرآن کریم کی ایک آیت، قرآن کریم کی طرح ایک سورت بنا کر نہیں لا سکے۔ قرآن کریم چیلنج پر چیلنج کرتا ہے، نہیں لا سکے۔ عبداللہ ابن مقفع سے کہا، یہودیوں نے، خود عرب لوگ اس کو بلیغ العرب کہتے ہیں، عبداللہ ابن مقفع یہودی کو عرب بلیغ العرب کہتے ہیں۔ عرب لوگ اس کی بلاغت اور فصاحت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے سر پر بٹھاتے تھے کہ فن بلاغت کے اندر اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہودیوں نے کہا، قرآن کریم نے چیلنج کیا، اس زمانے کی بات ہے، اس وقت تمہارے جیسے فصیح اور بلیغ دنیا میں موجود ہیں، ذرا قرآن کریم کے مثل کتاب تیار کرو جی۔ اس نے کہا ایسے نہیں ہوگا، ندی کے کنارے محل بناؤ، بنگلہ بناؤ، اس میں ہم کو بند کر دو، ساری ضروریات کی چیزیں اس کے اندر رکھ کے ہم کو بند کر دو، 6 مہینے بعد کھولنا، تب دوسرا قرآن بنا کے دیں گے تم، جس کا کوئی ثانی نہ ہوگا، جس کی کوئی مثال نہیں ہو کوئی پیش کر سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو نیچا دکھانا ہے ہر حال میں۔ قرآن کریم میں کوئی نصف کوئی تیار کر سکا ہے آج تک؟ ایسے فتین، فسادی، گمراہ، ملعون تو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے والے، قرآن کریم کو دہشت گردی کا کلام کہنے والے، 20 آیتیں نکال دو اس کے اندر سے، سب دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، خدا کی لعنت کی زد میں آ گیا۔ میرے محترم دوستو، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ہمارے ایمان کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، تو اللہ نے ہمارے ایمان کو کفر سے، شرک سے، گمراہیوں سے ٹکرا دیا ہے، تاکہ ذرا ہمارا ایمان جو سو رہا ہے، جو ٹھنڈا پڑ رہا ہے، ذرا سا اچھال پیدا ہو جائے اس کے اندر، ذرا سا اچھال پیدا ہو جائے اس کے اندر۔ یہ بجھی بجھی سی شمعیں، یہ اداس اداس محفل، ابھی اور دل جلاؤ، ابھی روشنی نہیں ہے۔ ایمانی چراغ روشن جو تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں روشن کرتے گئے تھے، ٹمٹما رہا ہے۔
ابھی اور دل جلاؤ، ابھی روشنی نہیں ہے، اور دل جلانے کی ہمت اگر نہیں ہے، دل جلانے کی اگر ہمارے اندر سکت نہیں ہے، آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو سن لینا چاہیے کہ اے چراغ شام ہستی تم نہ جل سکے تو گل ہو۔ نہیں ضرور، چلو ہٹو۔ اے چراغ شام ہستی تو نہ جل سکے تو گل ہو، یہ سسک سسک کے جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ بہت سی قومیں ہیں، ہٹ جاؤ راستے سے، دوسروں قوم پیدا کر دیں، وہ خدمت کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان جو سست پڑا ہے، اس کی وجہ سے طرح طرح کے گمراہ لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ وقت ہو گیا ہمارا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے جس ڈگر کے اوپر، جس راستے کے اوپر لگایا، کیا مرتبہ ہے انسان کا، کتنے اونچے مرتبے پر اللہ نے پہنچا دیا۔ جو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی۔ اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کہتے ہیں جبرائیل سے، ارے جہاں کہاں زمین سے لے کے آئے، حرم سے لے کے آئے، یہاں ساتویں آسمان پر، اور یہاں ساتھ چھوڑے دے رہے ہو ہمارا، کہہ رہے ہو کہ یہاں سے آگے یا رسول اللہ، لاکھوں اربوں خربوں سال سے ہم زندہ ہیں، آج تک اس لائن سے اس پار نہ میں نے کسی بشر کو جاتے دیکھا، نہ کسی نبی اور رسول کو جاتے دیکھا ہے، آج آپ ہی کی ذات ہے کہ اس لائن سے اس پار جا رہے ہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ہم کو اکیلا چھوڑے دے رہے جی؟ اکیلے یہاں تک ساتھ لے کے اب یہاں ہم اکیلے چلے جائیں گے؟ جو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی۔ تو حضرت جبرائیل جواب دے رہے ہیں، اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم۔ ایک بال کے برابر بھی اگر اس لائن سے آگے بڑھ گئے ہم، اللہ کی تجلی سے میرے سارے پر جل کر کے خاک ہو۔ کیا یہ انسان کا مرتبہ اللہ پاک نے ظاہر کیا ہے۔ جبرائیل آگے نہیں جا پائے، آپ آگے گئے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کتنے اونچے مرتبے پر ہم نے تم کو پہنچایا، وہ مرتبہ مت بھولنا، وہ میرے احسان کو مت بھولنا۔ میرے قرآن اور میرے کلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، یہی دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، یہی آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں اب کہہ رہے تھے کہ ہم بہت مختصر تھوڑا سا بیان کریں، اس لیے ہم اتنی دیر بول گئے، ورنہ مفتی صاحب کی موجودگی میں کیسے ہم ہمت کر سکتے تھے بھلا بولنے کی۔ ہم بھی منتظر، آپ بھی منتظر ہیں ان کے، اور میں بھی منتظر ہوں، لیکن ذرا معذرت کر رہے ہیں، اصل میں اس وجہ سے ذرا زیادہ بول گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب جو ہم لوگوں کو نصیحت کریں، اس نصیحت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔